بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ہر نبی کو اس کے دور میں رائج علوم و فنون کے لحاظ سے معجزے عطا کیے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا عروج تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی میڈیکل سائنس کی ترقیاں عروج پر تھیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کا معجزہ عطا کیا، جس میں فصاحت و بلاغت اس درجہ تھی کہ عرب کو باقاعدہ چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کی ایک آیت بھی، اس کی صورت، اس کی مثال کے طور پر مل کے بنا کے لے آؤ، مگر وہ اس میں ناکام ہی رہے۔ دوستو، فکر کرنے والوں کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ دور حاضر میں علوم و فنون میں محض فصاحت و بلاغت کو وہ غلبہ حاصل نہیں جو دیگر سائنسز کو حاصل ہے، جبکہ قرآن کریم تو تاابد انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی علوم پر فوقیت اور برتری کا راستہ بھی قرآن کریم سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا معجزاتی واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو امریکہ میں وقوع پذیر ہوا، جہاں ایک بچے کی پیدائش کی وجہ سے چند امریکی ڈاکٹر نے اسلام قبول کر لیا۔ ان غیر مسلم ڈاکٹر کی نظر سے ایسا کون سا مشاہدہ گزرا کہ وہ دین حق پر ایمان لے آئے۔ دوستو، ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت بھی ہے اور حکمت کا خزانہ بھی۔ اس کے مطالعے سے دنیاوی زندگی کے مسائل کو جاننے اور سمجھ کر حکمت سے حل کرنے کا بھی علم پایا جاتا ہے۔ ہسپتالوں میں بچوں کی پیدائش اور بسا اوقات بچہ تبدیلی کے دعووں پر جھگڑے ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ اگرچہ ابھی ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ان جھگڑوں کو نپٹایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس پیچیدہ صورتحال کا حل بھی 1400 سال قبل پیش کر دیا تھا، جس پر غور و فکر کے بعد امریکہ میں غیر مسلم ڈاکٹر بھی قرآن مجید کے برحق ہونے کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک رات کو بچوں کی ڈیلیوری کے 2 کیس آئے۔ ایک عورت کے بطن سے لڑکا جبکہ دوسری کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اور وہاں پر عام دستور یہ ہے کہ بچوں کے انگوٹھے پر ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے جس پر والدین کا نام درج ہوتا ہے، مگر ٹیگ میں غلطی کی وجہ سے ان بچوں کی شناخت میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی۔ اگرچہ اسی وقت سائنسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اس ایشو کو ریزالو کر لیا گیا، مگر آپریشن تھیٹر میں موجود ڈاکٹر میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ اگر سائنس نے آج اتنی ترقی نہ کی ہوتی تو یہ مسئلہ شاید کبھی حل ہی نہ ہو پاتا، اور ان کے والدین ہمیشہ شک میں گرفتار رہتے۔ نگرانی کرنے والے ڈاکٹر کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس کے امریکی دوستوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور پیش کرتا ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ اگر سائنس نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی تو اس سچویشن میں تم کیا کرتے؟ مصری ڈاکٹر نے فخریہ انداز میں اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں، میرا ایمان ہے کہ میرا دین زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں اس زندگی میں درپیش تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں اس مسئلے پر بھی کوئی قرآنی گائیڈنس تم تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس مسلمان ڈاکٹر کو جب سالانہ چھٹیاں ہوئیں تو اس نے اپنے وطن مصر کا رخ کیا، اور وہ اس سے پوچھے گئے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مصر کی مشہور درسگاہ جامعۃ الزہرا پہنچا۔ وہاں اس نے موجود شیوخ سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ آخر جب سائنس اس درجے پر نہ پہنچی تھی کہ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے بچے کے والدین کی شناخت کی جا سکے، تو اسلام ہمیں کس طور پر اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد پیش کر سکتا ہے؟ جامعۃ الازہر کے اسکالر نے اس کا جواب دیا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 تلاوت کر دیتا ہوں، شاید اس سے آپ اس مسئلے کا حل تلاش کر سکیں۔ دوستو،
قرآن مجید کی جس آیت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ جب جامعۃ الازہر کے اسکالر نے اس آیت کی تلاوت کی تو اس مصری ڈاکٹر کے ذہن میں ایک باب روشن ہو گیا اور اسے اس پہیلی کا جواب مل گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنی ڈیوٹی پر پہنچا، اور اس نے اپنے کولیگ کو آگاہ کیا کہ اس نے ان کے دیے گئے چیلنج کو قبول کیا تھا اور آخر وہ اس کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ اگر سائنس اتنی ترقی نہ بھی کرتی اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کا وجود ہی نہ ہوتا تو اس کا دین حق 14 صدیاں قبل ہی سوال کا جواب دے چکا تھا کہ آخر کس طرح بچے کے اصل والدین کی شناخت کی جائے۔ اس نے اپنے کولیگ سے کہا کہ ان دونوں بچوں کی ماؤں کے دودھ کے سیمپل لیبارٹری میں منگوائے جائیں، اور اس کی فرمائش پوری کی گئی۔ پیارے دوستو، یہاں پر بظاہر اس آیت کو اگر ذہن میں لائیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ رکھا ہے، تو شاید ماں کے دودھ کی مقدار بیٹے کے معاملے میں دگنی ہوگی، اور جس عورت کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی شاید اس کے دودھ کی مقدار آدھی ہوتی، مگر ایسا نہ تھا۔ وہ ڈاکٹر تدبر اور فکر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے ان دونوں کے دودھ کے سیمپل منگوا کر لیبارٹری میں ٹیسٹ کیے، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس عورت کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اس عورت کے دودھ کی مقدار میں فیٹس اور کیلشیم 2.8% زیادہ تھی، اور تمام سائنٹیفک ریسرچر اس بات پر متفق ہیں کہ مرد کو نشو و نما کے لیے فیٹس اور کیلشیم اور دیگر قدرتی اجزاء کی مقدار عورت کے مقابلے میں زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو گویا قدرت نے روز اول ہی سے اس چیز کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس ڈاکٹر نے فخر کے ساتھ اپنے تمام امریکی دوستوں کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ہی لیبارٹری کے یہ ٹیسٹ کا رزلٹ بھی سامنے رکھا، جسے دیکھ کر وہ دین حق سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے کہ آخر ایک ایسا مکمل دین ہے جس نے سائنس کی تمام قسم کی معلومات 1400 برس قبل ہی اپنے فالوور کو پہنچا دی تھی۔ لیکن سامعین، اس علم کا خزانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن مجید میں ڈوب کر آج کی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ سائنس کی جتنی بھی شاخیں ہیں یا جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جیسے ایمبریولوجی، سونوگرافی، الٹرا ساؤنڈ، یہ تو آج کی ایجادات ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں، مگر قرآن مجید میں 1400 برس قبل ہی سورۃ المومنین کی آیت نمبر 12 سے 14 میں یہ تمام حالتیں بیان کر کے رکھ دی تھیں۔ ان آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک حفاظت کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں تخلیق کی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا اور اس کی ایک نئی صورت دے کر باہر نکالا۔ سو اللہ بڑی ہی برکت والا، سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ آج ایمبریولوجی میں جو بچے کی ماں کے پیٹ میں مختلف سٹیجز بیان کی جاتی ہیں وہ یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 برس قبل ہی بتا دی تھیں۔ مگر افسوس کہ جن مسلمانوں کو غیر مسلموں سے تقریباً 1500 صدی کا عہد حاصل تھا، وہ قرآن سے دور ہو کر آج ذلت اور رسوائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور غیر مسلم قرآن سے سبق لے کر سائنس میں مزید ریسرچز کر کے ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔